قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک معروف پرائیویٹ فرم میں قانونی چارہ جوئی کے سربراہ تھے اور قانونی چارہ جوئی پر ہمیشہ اپنی رائے رکھتے تھے۔ وہ قانونی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ عوامی حیثیت میں ظاہر ہونا۔ یہ وہ وقت تھا جب 12 مئی کے المناک واقعات کے بعد ایڈوکیٹ جنرل فروغ نسیم وزیر قانون تھے۔ اس وقت وہ 12 مئی کے ان الزامات کا دفاع کر رہے تھے جو حکومت پر لگائے گئے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے قاضی فائز عیسیٰ کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے۔ یہ ایک غیر معمولی وقت تھا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ڈومیسائل کوئٹہ میں ہے۔ انہوں نے اپنی ثانوی تعلیم کوئٹہ میں کی۔ اس کے بعد وہ کراچی آ گئے اور 20 سال تک کراچی میں رہے۔ وہ وہاں چیف جسٹس بننا چاہتے تھے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک انتہائی غیر معمولی آسامی تھی۔ اسی طرح ان کی تقرری پر بھی ایک چیلنج آیا ہے اور نثار صاحب نے اسے خارج کر دیا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ چیلنج سپریم کورٹ نے قبول کر لیا۔ عدالت کے رجسٹرار سے لے کر ججوں تک اسے برخاست کر دیا گیا، لیکن نثار صاحب نے سنا یہ عدالتی تاریخ میں بہت غیر معمولی بات ہے۔ رجسٹرار آفس میں ایسی درخواستوں پر غور نہیں کیا جاتا۔ یہ عیسیٰ صاحب کا معاملہ ہے اور انہوں نے بینچ کے رکن بن کر اپنی تاریخ رقم کر دی ہے۔ تلور کیس کا فیصلہ انہوں نے جسٹس جواد خواجہ سے ملاقات کے دوران تحریر کیا۔ خواجہ جو کہ ان کے سینئر ہیں، ان کے استاد بھی مانے جاتے ہیں۔ اس وقت وہ ان کا سرپرست ہوتا ہے۔ خدمت میں رہتے ہوئے انہوں نے تاریخی طور پر یہ کام کیا۔ اس کارروائی میں قرار دیا گیا کہ ہم اپنے قانون کے تحت کیا کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد شکار کو غیر قانونی قرار دے کر ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا جس نے یہ مشاہدات سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ یہ تلور ہے، جو کہ غیر قانونی تھا۔ عیسیٰ صاحب نے لارجر بینچ کے فیصلے اور لارجر بینچ کے فیصلے پر کھل کر تنقید کی جو کہ اس وقت غیر معمولی ہے۔ اس لارجر بینچ کا ایک حصہ بنایا گیا تھا تاکہ نظر ثانی کی درخواستیں ان ججوں کے سامنے رکھی جا سکیں جنہوں نے پہلے کیس کی سماعت کی تھی، اور جائزہ کا زمرہ بہت تنگ ہے، تاکہ ان ججوں کو قائل کیا جائے کہ ایک غلطی ہے، یعنی ایک غلطی جو ان کے نوٹس سے بچ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے فیصلے میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ عیسیٰ نے اس حوالے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ کس نے کیا، یہ کیسے طے ہوا کہ نظر ثانی کی بنیاد بنائی گئی، اور یہ کیسے طے ہوا کہ اب یہ جائزہ ایک بڑی بینچ کرے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے تنقید کی، اور پھر انہوں نے حکومتی پالیسی اور حکومتی مداخلت اور چیف جسٹس ثاقب نثار کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ اس ریویو میں بیٹھیں گے اور پھر فیصلہ خود دیں گے، اور پھر تاریخی طور پر یہ تاریخ گواہ ہے کہ تلور کا فیصلہ بھی ہوا۔ اس بات کا تعین کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا کہ آیا اتنے بڑے پیمانے پر جانیں ضائع ہو رہی ہیں، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک انتہائی جامع اور انتہائی اعلیٰ معیار کی رپورٹ لکھی، جس میں وہ ثبوت کے ساتھ تمام ریاستی اداروں، تمام وزارتوں، تمام متعلقہ حکومتوں پر بھرپور تنقید کرتا ہے۔ ان کی رپورٹ کے حوالے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے انہیں دیے تھے، جس کے بعد عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے سے متعلق فیصلہ لکھ دیا۔ ریاست کے لوگ جو اداروں کی سربراہی کرتے ہیں، اس نے ان لوگوں کو کھلے دل سے گلے لگایا ہے جو ریاست کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں، جن کا ہماری سیاسی قوتوں میں کردار ہے، وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ناکامی کیا ہے، جس کے بعد اس کارروائی میں لیے گئے فیصلے کے خلاف بڑی تعداد میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اداروں نے ریویو دائر کر دیا ہے۔ ہماری حکومت نے ایک نظر ثانی دائر کی ہے۔ تنازع کے بہت سے فریقوں نے جائزے درج کرائے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ پر جس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں وہ انتہائی غیر معمولی ہے۔